کچن میں آج چمچ غیر معمولی آواز کر رہا تھا۔ تین بھائی پہلے ہی ہنس رہے تھے اور امی حد سے زیادہ خاموش تھیں، جو ہمیشہ خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ بہن نے اپرن باندھا تو بھائیوں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اللہ نمک کم ہو، کیونکہ آج کا کھانا صرف کھانا نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا کہ کل سے مذاق چلے گا عزت۔ اور سب سے خطرناک بات، امی نے کہہ دیا تھا جو ہارا وہ برتن دھوئے گا۔ ہمارے گھر میں اگر کسی دن سب سے زیادہ شور کہے اور طنز کے تیر چلتے تھے تو وہ وہی دن ہوتا تھا جب بہن کے ہاتھ میں چمچ آ جاتا تھا۔ اور اگر اس منظر میں تین بھائی شامل ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ باورچی خانہ نہیں، مکمل میدان جنگ بن جاتا تھا۔ میری بہن زینب نے اس دن پورے اعتماد سے اعلان کیا، آج کھانا میں بناؤں گی اور کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ یہ سنتے ہی تینوں بھائی احمد، بلال اور حمزہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے مسکرائے جیسے آج مفت کی تفریح مل گئی ہو۔ احمد، جو سب سے بڑا تھا، فوراً بولا، واہ، آج پھر جلے ہوئے مسالوں کی خوشبو آنے والی ہے۔ درمیانے بھائی بلال نے ہنستے ہوئے کہا، اور نمک تو سمندر جتنا ہوگا، بالکل ہی لاپتہ۔ سب سے چھوٹا حمزہ فوراً بولا، امی، آج فائر بریگیڈ کو پہلے ہی بتا دیں۔ زینب نے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھا، بس بہت ہو گیا، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ میں واقعی کھانا بنا سکتی ہوں یا نہیں۔ امی، جو کچن کے دروازے پر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں، مسکرا کر بولے، اچھا، آج مقابلہ ہو جائے۔ زینب اپنا کھانا بنائے گی اور میں اپنا، پھر فیصلہ یہ تینوں نقاد کریں گے۔ بھائیوں کی تو جیسے عید ہو گئی، امی نے باقاعدہ اعلان کیا، آج ڈش بنے گی چکن کریمی قورمہ اور سادہ پلاؤ۔ احمد نے تالیاں بجائیں، اوہو، آج تو مقابلہ سخت ہے۔ زینب نے فوراً موبائل اٹھا کر ایک بار پھر ریسیپی دیکھ لی، حالانکہ وہ اسے رات ہی رچ چکی تھی۔ زینب نے اپرن پہنا، بالوں کا جوڑا بنایا اور اعلان کیا، کچن میں بلاوجہ کوئی نہیں آئے گا۔ بھائیوں نے دروازے کے باہر ہی محاذ سنبھال لیا، احمد، پیاز صحیح کاٹنا، آنسو صرف پیاز کے ہوں۔ بلال، چکن اچھی طرح دھونا، پچھلی بار ذرا سی بو رہ گئی تھی۔ حمزہ، امی، پانی پاس رکھنا، مرچ زیادہ ہو گئی تو۔ زینب نے زور سے کہا، امی، پلیز۔ امی فوراً بیٹی کے حق میں بولے، بس اب ایک لفظ اور نہیں، ورنہ تینوں کو آج کھانا نہیں ملے گا۔ تینوں بھائی فوراً خاموش، مگر آنکھوں میں شرارت زندہ۔ زینب نے سب سے پہلے چکن اچھی طرح دھو کر رکھ دیا، پتیلی میں تیل گرم کیا، اس میں باریک کٹے پیاز ڈالے۔ جب پیاز ہلکے سنہری ہوئے تو ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا۔ اسی لمحے حمزہ نے ناک سونکھتے ہوئے کہا، کچھ جلنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ زینب نے جھنجھلا کر جواب دیا، یہ تمہارے مذاق جل رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے نمک، سفید مرچ، دھنیا پاؤڈر اور ذرا سی ہلدی ڈالی، چکن شامل کیا اور اچھی طرح بھوننے لگی۔ امی ساتھ کھڑی تھیں، کبھی ہلانے کا طریقہ درست کرتیں، کبھی کہتیں، بیٹا آنچ ہلکی رکھو، صبر سے پکاؤ۔ پھر زینب نے دہی شامل کیا، اچھی طرح مکس کیا اور آخر میں فریش کریم ڈال کر دم پر رکھ دیا۔ دوسری طرف امی خاموشی سے اپنا کھانا بنا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں برسوں کا تجربہ تھا، کوئی جلدی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ بلال نے آہستہ سے کہا، امی کے ہاتھ کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ احمد نے سر ہلا کر کہا، آج بھی امی ہی جیتیں گی۔ زینب نے پلاؤ کے لیے چاول دھو کر بھگو دیے، دیگچی میں ثابت گرم مسالہ، پیاز، ادرک لہسن، چکن سٹاک اور نمک شامل کیا، چاول ڈال کر ڈھکن بند کیا اور دم پر رکھ دیا۔ حمزہ نے تنزیہ انداز میں کہا، خوشبو تو اچھی ہے، دعا کرو ذائقہ بھی ہو۔ امی نے فوراً کہا، بدتمیزی بند کرو۔ آخرکار دسترخوان بچھا، دو ڈشیں سامنے آئیں، ایک طرف امی کا شاہکار، دوسری طرف زینب کی محنت۔ امی نے شرط رکھی، آنکھیں بند کر کے کھانا ہے، کوئی نام نہیں لے گا۔ پہلا نوالا احمد نے لیا، چہرے پر حیرت صاف نظر آئی۔ بلال نے نوالا لیا، خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے کھاتے ہی کہا، یہ تو واقعی بہت اچھا ہے۔ زینب کی سانس اٹکی ہوئی تھی، سچ؟ تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا، ہاں۔ امی نے مسکرا کر زینب کے سر پر ہاتھ رکھا، آج مقابلہ برابر نہیں، زینب جیت گئی۔ پھر بھائیوں کی طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد اگر زینب کے کھانے میں بلاوجہ نقص نکالا تو 3 دن تک خود پکاؤ گے۔ تینوں بھائیوں کے چہرے لٹک گئے۔ اس دن کے بعد زینب جب بھی کچن میں جاتی، تینوں بھائی احترام سے پوچھتے، آج کیا پکا رہی ہو؟ مدد چاہیے؟ اور امی فخر سے کہتی، میری بیٹی بھی کسی سے کم نہیں۔
यूं एक आम सा किचन हंसी मोहब्बत और एतमाद की जगह बन गया